آب حیات تاثراتی تنقید یا تذکرہ۔ آب حیات کی حیثیت تاریخی نوعیت کی تاثراتی تنقید کی ہے۔ اس کی ابتدا اردو زبان کے نشو و نما کی تاریخ سے ہوتی ہے اور پھر اردو شاعری کے مختلف ادوار کا تذکرہ ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ شاعری کے متعلق مولانا محمد حسین آزاد کا بیان بعض پہلو سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ شعر کی تعریف فرماتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یونانی فلسفیوں کے نزدیک شعر خیالی باتیں ہیں جن کا واقعیت اور اصلیت سے تعلق نہیں ہے۔ قدرتی موجودات یا اس کے واقعات کو دیکھ کر جو خیالات شاعر کے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب کو موقعوں پر موضوع کر دیتا ہے کہ اس خیال کو سچ کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ بیان ارسطو کے کیتھیرسٹ نظریہ کے مطابق درست نہیں ہے۔ ارسطو کے نزدیک شعر و ادب کا تعلق واقفیت سے ہونا لازمی جز ہے۔ ادب کا مطالعہ جذباتی تشنج کو رفع کر کے اعصابی تسکین مہیا کرنا ہے۔ احساس محسوس ہوتا ہے کہ مولانا یونانی فلسفیوں کے متعلق معلومات قابل اعتبار و ذرائع سے حاصل نہیں فرمائی تھی۔ مذکورہ بیان میں شعر کا تعلق واقفیت اور اصلیت کے خارج قرار دینا اور پھر قدرتی موجودات اور ان کے واقعات کو دیکھ کر اس کے تاثر کو شعر کا جامہ پہنانا، یہ باتیں غیر واضح ہیں اور عجب بھی ہیں۔ اس لیے مولانا آزاد نقاد کے صنف میں کھڑے ہو کر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ شعراء کرام کی مدح اور ستائش بیان فرماتے نظر آتے ہیں۔ ان باتوں میں جو چیز خصوصیت کی حامل نظر آتی ہیں وہ چند تاثراتی جملے ہیں۔ اردو شاعری کے تیسرے دور کی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے وہ میر خواجہ، میر درد، سودا اور خان آرزو کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد ہے جن کے پاندان میں فصاحت آنکھیں بچھاتی ہیں اور بلاغت قدموں پر لوٹی جاتی ہیں۔ جب یہ باکمال چمن کلام میں آئے تو اپنے بزرگوں کی چمن بندی کی سیر کی فصاحت کے پھول کو دیکھا، بڑوں سے بڑھ کر قدم مارنے لگے۔ تم میر صاحب اور خواجہ درد کو دیکھو گے کہ اثر میں ڈوبے ہوں گے۔ سودا کا کلام باوجود بلندی مضمون اور چستی بندش کے تاثیر کا طلسم ہوگا، مگر تذکرہ نویس کی حیثیت سے بھی مولانا آزاد اچھے برے شاعر میں تمیز کرتے نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ تدریجی ترقی کو اجاگر کرتے ہیں۔ ادب کے خارجی پہلو کی طرف ان کی نظر تو ضرور ہے، لیکن داخلی پہلو کو جھانکنے کی زحمت نہیں فرمائی ہے۔ اس لیے کسی حیثیت سے بھی آب حیات کو تنقید کا درجہ دینا ایک بھول ہے۔ جن لوگوں نے اردو تنقید میں آب حیات کو بھی شامل کر دیا ہے ان کے نزدیک چند باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب تنقید نگاری اور نکتہ چینی میں فرق واضح نہیں ہو سکا ہے۔ معیار و میزان کو لے کر قواعد اور عروج کے مطابق جانچنے اور پرکھنے کی وجہ کر ادب پاروں سے فیض پانے میں رکاوٹیں مانع رہی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم آب حیات کو ادبی تاریخ کا درجہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اردو شاعری کے 5 ادوار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ہر دور کی فنی اور لسانی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ تنقید کا حصہ سواہ تاریخ کے مقابلہ بہت کم ہے۔ اس لیے کہنا درست ہوگا کہ مولانا محمد حسین آزاد نے اس کتاب کو تنقید کی حیثیت سے سنوارنے کی کوشش نہیں فرمائی ہے کہ صرف تذکرہ نویسی کی حد تک محدود رہے ہیں۔ اس لیے آب حیات ایک تذکرہ اور ادبی تاریخ ہے۔